پچھلے 2-3 سال میں پاکستان کے حالات کی وجہ سے پاکستان میں سارے کاروبار تباہی کا شکار ہوئے، اور اس میں ٹورزم پاکستان میں بالکل ختم ہو کے رہ گیا۔ پہلے جو ہے باہر سے لوگ آتے تھے پاکستان گھومنے کے لیے، ناردرن ایریاز جانے کے لیے، وہ تک نہیں آئے، اور اس بار پاکستان کے کسی بھی شہر سے ونٹر میں کوئی بھی ناردرن ایریاز گھومنے کے لیے نہیں گیا۔ اس میں پاکستان کے حالات کا ایک تو بہت بڑا ہاتھ، اور اوپر سے جو ہے ان ناردرن ایریاز میں جو لوگ رہتے ہیں ان کا رویہ۔ 2 سال پہلے جو مری میں اتنے حادثات ہوئے تھے اور اتنے لوگوں جو ہے وہ اس میں جاں بحق ہو گئے تھے، اس کے علاوہ جتنی بھی فیملیز 2 سال میں ناردرن ایریاز کی طرف گھومنے کے لیے گئیں، ان کو وہاں پہ ٹارچر کیا گیا، ان سے چھینا جھپٹی کی گئی، وہاں کی پولیس نے بھی ان کا ساتھ نہیں دیا، اور انہوں نے بہت نقصان اٹھایا وہاں پہ۔ اور ناردرن ایریاز میں گندگی اور غلاظت کی وجہ سے، اس وجہ سے لوگوں نے وہاں پہ گھومنے جانا ہی چھوڑ دیا، تو پاکستان میں ٹورزم بالکل ختم ہو کے رہ گیا۔ جن لوگوں نے ناردرن ایریاز میں انویسٹمنٹ کی ہوئی تھی، جنہوں نے ریزورٹس لیے ہوئے تھے، جن کے ہوٹلز تھے اور کھانے پینے کی شاپس وغیرہ، سب اتنے جو ہے لوگوں نے وہاں پہ انویسٹمنٹ کی ہوئی تھی، وہ سب کے سب تباہ ہو گئے۔ لوگوں کے کروڑوں روپے ڈوب گئے ٹورزم پاکستان میں بند ہونے کی وجہ سے۔ اس میں قابل ذکر نام ہے معاذ صفدر۔ معاذ صفدر کا سکن کیئر کا بھی بزنس ہے، اور اس کے بعد انہوں نے سوات میں ایک ریزورٹ لیا تھا جو 1 سال سے ان کے پاس تھا، اور اس کے منتھلی جو اخراجات تھے وہ 40 لاکھ روپے تھے۔ منتھلی اخراجات 40 لاکھ روپے تھے، اور اس 1-1.5 سال کے اندر ان کو اپنی پاکٹ سے سارے یہ اخراجات جو ہے وہ پے کرنے پڑے۔ ٹورزم بالکل ختم ہو گیا، بالکل لوگ سوات کی طرف نہیں گئے، تو ان کو 5 کروڑ روپے کا معاذ صفدر کو جو ہے اپنے اس بزنس میں لاس ہوا ہے۔ صرف پاکستان کی جو اکانومی کا حال تھا، جو وہاں پہ لوگوں کے ساتھ ناردرن ایریاز میں سلوک ہوا، جو لوگوں نے نقصان اٹھایا، اس وجہ سے پاکستان میں ٹورزم بالکل ختم ہو کے رہ گیا۔ لوگ بالکل بھی گھومنے پھرنے نہیں گئے، اس وجہ سے معاذ صفدر کو 5 کروڑ روپے کا وہاں پہ نقصان ہوا۔ معاذ صفدر کے علاوہ اور بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے وہاں پہ انویسٹمنٹ کی ہوئی تھی، ان لوگوں کو بھی کروڑوں روپے کا نقصان ہوا۔ اگر اسی طرح یہ حالات چلتے رہے تو پاکستان میں کون انویسٹمنٹ کرے گا؟ یہ اتنا جو لاس اٹھائے گا وہ تو جا کے ملک سے باہر ہی پھر کاروبار جو ہے اپنا چلائے گا، پاکستان میں تو کوئی نہیں چلائے گا۔ تو لوگوں کے رویے کی وجہ سے جو لوگ وہاں پہ فیملیز کے ساتھ جو ہے بےہودگی ہوتی رہی، اور جو لوگوں نے نقصان اٹھایا، اور جو پاکستان اکانومی کی وجہ سے لوگوں کے بزنس خراب ہوئے، اس کی وجہ سے اگر سب لوگ ملک سے باہر جا کے بزنس کرنے لگے، کیونکہ پاکستان میں تو کروڑوں روپے کا جب کوئی نقصان اٹھائے گا تو وہ دوبارہ پاکستان میں بزنس تو نہیں کرے گا، تو جن لوگوں نے کروڑوں روپے کا نقصان اٹھایا اب وہ پاکستان سے باہر جا کے بزنس کریں گے تو فائدہ کس کو ہوگا؟ تو پاکستان میں بزنس کرنے والوں کو کتنا نقصان ہوا، اور پاکستان میں ٹورزم بالکل ختم ہو گیا۔ باہر سے کوئی ایک بھی بندہ اس ونٹر میں پاکستان گھومنے کے لیے نہیں آیا، اور پاکستان کے شہروں سے جو لوگ گھومنے کے لیے گئے وہ اتنی کم تعداد میں تھے کہ نہ ہونے کے برابر۔ تو ان شہروں میں رہنے والے لوگوں کو بھی اتنا نقصان ہوا جن کا روزگار چلتا ہی سردیوں کے اوپر ہے، کہ لوگ گھومنے کے لیے جاتے ہیں تو ان بیچاروں کے روزگار اس کے اوپر چلتا ہے، لیکن وہاں پہ سہولیات نہیں، وہاں پہ روڈز نہیں، وہاں کی پولیس کوآپریٹ نہیں کرتی لوگوں کے ساتھ۔ تو جب لوگ ہی وہاں پہ نہیں جائیں گے تو وہاں کے جو لوگ ہیں رہنے والے، جن کی ذریعہ معاشی اس پہ ہے کہ سردیوں میں جب وہاں پہ لوگ جاتے گھومنے کے لیے وہ انہی کے ذریعے کماتے ہیں، اور جو ریسٹورنٹس تھے، جو ریزورٹس تھے، وہ لوگ گھومنے کے لیے جائیں گے تو وہ پیسہ کمائیں گے، تو جب کوئی بھی نہیں جائے گا تو پھر ہر بندہ نقصان اٹھائے گا۔ تو پاکستان میں بزنس کا ستیہ ناش ہو کے رہ گیا ہے، کروڑوں روپے لوگوں کے جو ہے وہ ڈوب گئے۔ اس میں معاذ صفدر نے 5 کروڑ روپے کا نقصان کیا اپنے۔ تو جس بندے کا 5 کروڑ روپے کا نقصان ہوگا، اب وہ دوبارہ پاکستان میں کیا کاروبار کرے گا، کیا پاکستان میں وہ پیسہ لگائے گا؟ تو اکانومی پاکستان کی بالکل ڈوب چکی۔ ان حالات کے اندر جو ہے وہ پاکستان میں لوگ کاروبار تو نہیں کریں گے، پاکستان سے باہر جا کے لوگ اتنا پیسہ انویسٹ کریں گے، تو یہ نقصان کس کو ہوگا؟ یہ نقصان پاکستان کو ہی ہوگا۔ ابھی تو دیکھنے میں انہی لوگوں کو نقصان ہوا ہے جن کے وہاں پہ ایک کاروبار تھے، ان کو کروڑوں روپے کا نقصان اٹھانا پڑا ہے، لیکن اگر انہوں نے کروڑوں روپے کا نقصان اٹھایا تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ یہ دوبارہ تو یہاں پہ کاروبار نہیں کریں گے۔
ایک بندے کے لیے 5 کروڑ روپے کا نقصان بہت بڑا لاس ہے، بہت بڑا لاس ہے. اس کو برداشت کر جانا بہت بڑی بات ہے. تو پاکستان کی اکانومی کی وجہ سے پاکستان میں ٹورزم بالکل ختم ہو گیا. جو ناردرن ایریاز میں لوگوں کے کاروبار تھے وہ سارے کے سارے ڈوب گئے. کچھ بھی لوگوں کے پاس اپنے ملازمین کو دینے کے لیے تنخواہیں تک نہیں ہیں. تو کیا حال ہوگا ایسے حالات میں؟ کون یہاں پہ بزنس کرے گا؟ اگر آپ پیسے کمانے لگے ہیں تو ڈکی کی طرح، ڈکی نے پیسے کمائے ہیں تو ڈکی کو لوگوں نے دھمکیاں دینی شروع کر دی ہیں، تو وہ اپنا پیسہ لے کے پاکستان سے بھاگ جائے گا کیونکہ اس کو دھمکیاں مل رہی ہیں. اگر ماں صفدر نے سوات میں ریزورٹ پہ پیسے لگائے تو اسے 5 کروڑ روپے کا نقصان ہوا ہے. تو کون یہاں پہ رہنا چاہے گا؟ کون یہاں پہ بزنس کرے گا؟